جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مطالبہ تھا اس حوالے سے کچھ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، آج پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے کچھ دن پہلے تک حکومت کا کیا موقف تھا۔ حکومت یہ کہتی تھی کہ وزیر اعظم نے عمران خان کے قوم سے معافی مانگنے تک مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ جی ہاں جی، یہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگے گا ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور یہ ابھی 3-4 دن پہلے تک دیگر ان کے قائدین بھی اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ جناب ہم تو عمران خان سے بات نہیں کریں گے، عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب اچانک جو ہے انہوں نے عمران خان سے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عدالت سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہے۔ ایک طرف یہ جو کہتے ہیں نا، جس طرح پارلیمنٹ کے اندر آج بلاول صاحب نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ہم حکومت جو ہے وہ فیصلہ نہیں مانتی 3-2 کا، ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، لیکن عدالت کے اندر یہ موقف نہیں رکھ رہے۔ ابھی تک اس حکومت نے عدالت کے اندر نہ کوئی ریویو پٹیشن دائر کی ہے، نہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ہاں، سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ باہر کیا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ میں کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا۔ اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ زرداری صاحب جنہوں نے کچھ دن پہلے آپ کو، مجھے، پوری قوم کو بتایا تھا کہ میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی حکومت ہے، آج ان کے بیٹے بلاول نے قرارداد پیش کی، اعتماد کی شہباز شریف صاحب کے لیے، اور اس کے اوپر پھر ووٹنگ کروائی گئی۔ اور یہ جو اس وقت عدالت کے خلاف ایک طرح سے کمپین چل رہی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ بھی یہ فنکاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آئین اور قانون کا اس سے کتنا تعلق ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ یہ ساری کمپین پاکستان پیپلز پارٹی اس کی آرکیٹیکٹ ہے۔ زرداری صاحب اور ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ بلاول صاحب نے تو یہاں تک پارلیمنٹ میں فرمایا کہ اگر عدالتوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو میں رضا ربانی صاحب کو بھیج سکتا ہوں، رضا ربانی صاحب جا کے ان کو بتائیں کہ آئین میں کیا ہے۔ یہ وہ رضا ربانی ہیں جن کو پچھلے دنوں ایک صحافی نے روک لیا اور بار بار پوچھا کہ سر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 90 روز، کوئی جواب ہی دے دیں، کچھ بول دیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ 2 جملے اس حوالے سے بتا سکیں کہ ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے، آئین میں یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، لیکن نہیں، وہ نہیں بول سکے۔ تو وہ لوگ عدالت کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح تشریح کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے۔ اب یہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، ماننا تو ان کو پڑے گا، اور اسی پریشر کے تحت کہ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان قوم سے معافی مانگے تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ آج جو مذاکرات ہوئے اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ میری ابھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے میسیجز وغیرہ بھی ایکسچینج ہوئے، میں نے ان سے چیزیں وغیرہ بھی کچھ پوچھی تو بتایا گیا کہ جناب جو پی ٹی آئی کا وہاں پہ ایمفیسس تھا، پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جولائی سے پہلے آپ اسمبلیاں توڑیں گے، جولائی میں انتخابات ہوں گے، جو آپ آگے چلے جائیں، اگست میں چلے جائیں، سپتمبر میں چلے جائیں، لیکن اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات ویسے ہی ہم کرتے رہیں۔ اب یہ جو مذاکرات ہیں آج ختم ہو چکے ہیں، کل دوبارہ دوپہر کے وقت یہ دوبارہ ٹیمیں ملیں گی، دوبارہ اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے اور چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور لگتا یہ ہے کہ عدالت نے بھی تھوڑا سا ان کو ٹائم دیا ہے کہ آپ معاملات کو حل کر لیں، لیکن وہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، وہ ابھی بھی وہاں پہ ہے، اور اسی کی وجہ سے آج وزیر اعظم صاحب نے یہ انتہائی، جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذاکرہ خیز قسم کا اعتماد کا ووٹ لیا، اس لیے کہ اعتماد کا ووٹ تو صدر کے کہنے پہ لیا جاتا ہے۔ ایک قرارداد پیش کی گئی، ساتھ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ آگے وہ میں نے دیکھا وزیر تعلیم بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو کل اگین ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے دشنام ترازی کر رہے تھے۔ تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے جناب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی قرارداد لانے سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ معاملات کیوں حل نہیں ہوں گے؟ معاملات اس لیے حل نہیں ہوں گے کہ آپ بند کمروں کے اندر یہ معاملات نہیں حل ہو سکتے۔ آپ کو جانا پڑے گا انتخاب کے اندر، آج نہیں کل نہیں، کبھی نہ کبھی تو آپ کو جانا پڑے گا، اور یہی پریشر ہے اس وقت حکومت کے اوپر کہ وہ انتخابات میں فوری طور پہ نہیں جانا چاہتے۔ ان کی خواہش ہے کہ معاملات کو کسی طریقے سے اندر ہی حل کر لیا جائے، کچھ اس کو تھوڑا سا طول دے دیا جائے، کسی طریقے سے چیزوں کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، چیزوں کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ ادھر تھوڑا سا لے دے کر لیتے ہیں، معاملات کو اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اب معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے جس طرح آج سپیچ بھی کی، انہوں نے کہا کہ عدالت کا جو فیصلہ آتا ہے
اور اس کے نتیجے میں مجھے جانا پڑتا ہے تو میں 1000 دفعہ جاؤں گا کیونکہ میرے پارلیمان کے جو ہے پورا مجھے اعتماد حاصل ہے۔ دیکھیں یہ اچانک کوئی چینج آف ہارٹ اس طرح نہیں ہو گیا کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ایک دم سے راضی ہو گئی کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ آج دوڑتے ہوئے جناب یہ سارے وہاں پہ پہنچے، کیوں پہنچے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر عدالت کا فیصلہ ایک دفعہ آ گیا تو وہ شہباز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر لے گا۔ جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں، فیصلے کے اوپر پھر عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ اچھا، کل اب مزید اس میں مذاکرات ہوں گے، کیا اس میں کوئی نتیجہ نکلے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ابھی تک کی جو صورتحال ہے کوئی فیصلہ کن چیز سامنے آئے گی جس کے نتیجے میں ہم انتخابات کی طرف جا سکیں گے۔ اگر کوئی چیز آنی ہوتی تو پہلے ہی آئین بڑا واضح ہے، قانون بڑا واضح ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نے کس طرح کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، الیکشنز کب ہونے ہیں، کیا تاریخ دینی ہے، یہ سب کچھ واضح ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو بحث ہے اس کا آغاز روز ڈیلی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ کس طرح کیا جاتا ہے؟ میڈیا کے اندر بھی وہ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں نا، اگر عالمی میڈیا کی آپ کوریج دیکھیں فلسطین کے حوالے سے، تو وہ کوریج وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جی یہاں سے آج فلسطینیوں نے ایک راکٹ پھینکا تھا اور اس کے بعد اسرائیل نے یہ کارروائی۔ جو 70 سال کی آکوپیشن ہے، جو 70 سال سے ان کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جو 70 سال سے وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ جو بحث ہے پاکستان کے اندر یہ شروع ہوتی ہے، آج سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، آج یہ ہو گیا، نہیں، یہ بحث وہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ آئین اور قانون کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو موجودہ حکومت ہے جس کا 2 صوبوں کے انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے صوبے بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیے، وہاں پہ انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی۔ ان میں سے کچھ جو دانشور ہیں یا کچھ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بار بار نیچے لکھتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی کے پی کے انتخابات کے اوپر کیوں نہیں بات ہو رہی۔ بھائی کے پی کے انتخاب کی ڈیٹ کون نہیں دے رہا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے کے پی کے کا گورنر ڈیٹ نہ دے کے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور کے پی کے کا گورنر کون ہے؟ مولانا صاحب کے وہ سمدھی ہیں۔ پنجاب کا گورنر کون ہے؟ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، کس کے وہ نزدیکی ہیں؟ تو یہ بحث تو وہاں سے شروع ہونی ہے کہ یہ آئین توڑنے کی اصل وجہ کیا ہے، کس کے کہنے کے اوپر انتخابات کی ڈیٹ نہیں دی گئی، اور وہ بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا، اگر ملک کو، ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے پھر تو ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اور یہ جتنا مرضی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے رہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم وہ فیصلہ نہیں مانیں گے، تو پھر جو محترم وزیر دفاع صاحب آج وہاں پہ کہہ رہے تھے تو ان کی بات کون مانے گا؟ ان کے جو نیچے کام کرتے ہیں، جو ان کے محکمے ہیں، دیگر محکمے ہیں، جو ملک کے اندر دیگر لوگ جو آئین اور قانون کے تابع ہیں، وہ بھی پھر وزیروں کو کہیں گے کہ جی ہم بھی آپ کی بات یہ نہیں مانتے، ہم آپ کی وہ بات نہیں مانتے، آپ کا یہ فیصلہ نہیں مانتے۔ ایسے تو ریاستیں نہیں چلتی نا، ریاستیں چلتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اور اس چیز کا ادراک میرے خیال میں حکومت کو بھی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ مذاکرات کر کے یا کسی طرح کر کے یہ تاثر دیا جائے عدالت کو کہ ہم وہ جو پارلیمنٹ کے اندر باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں ہم آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ کل اس حوالے سے دوبارہ مذاکرات وغیرہ ہونے ہیں، لیکن حل ہوتا ہوا مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔